کسی شخص سے ہم کلام ہوتے تو اس کو یہ احساس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری طرح اسی کی طرف متوجہ ہیں۔ آپ کے باڈی لینگویج سے، آپ کے بولنے کے انداز سے، آپ کے متوجہ ہونے کے احساس سے وہ شخص یہ اندازہ لگایا بغیر نہیں رکھتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100% میرے ساتھ ہیں۔ کہتے ہیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو ایسا معلوم ہوتا جیسے ترائی میں اتر رہے ہیں، پاؤں نہایت ہی جم کر کے رکھتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ عزیزی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ کے بیان کا یہ دوسرا سلسلہ، بلکہ سلسلے کی دوسری کڑی جو آج ہمارے سامنے آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، آپ کی چال ڈھال، آپ کی باڈی لینگویج، اس کے بارے میں کچھ معلومات بہم پہنچانی ہیں۔ حضرت لقمان کی جو نصیحتیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے لقمان کے ذریعے سے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی ہے، اس کے اندر میں مختلف نصیحتوں کا بیان آتا ہے۔ یہ بھی کہا تھا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہ زمین پر نرم چال چل، تو نہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی زمین کے سینے کو چاک کر سکتا ہے۔ نبینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چال، کہتے ہیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو ایسا معلوم ہوتا جیسے ترائی میں اتر رہے ہیں، پاؤں نہایت ہی جم کر کے رکھتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہماری کوشش ہوتی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلیں، لیکن ہمارے لیے ممکن نہیں ہو پاتا کہ ان کی چال کے ساتھ میں اپنی چال کو میچ کر سکیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے سلسلے میں یہ بات بھی بیان ہوتی ہے کہ آدمی کی چال سے ہی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں سیلف موٹیویٹڈ بھی ہے اور دوسروں کو موٹیویٹ بھی کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ کی چال اپنے آپ میں ایک پروڈکٹیو قسم کی چال تھی۔ ایک آدمی جو اپنی منزل کو جا لینے کے ارادے سے نکلا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال اس بات کا پتہ دیتی تھی کہ آپ نے اپنے لیے کوئی ہدف مقرر کر رکھا ہے اور اس ہدف کو جا لینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل خاموشی بھی بڑی مشہور ہے۔ عام طور پر مسکراتے رہنے والا نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات خاموشی بھی اختیار کر لیتا تھا، اور طویل خاموشی، بلکہ حدیث صحیحہ کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا وہ کہ دو خصلتیں ایسی جو پشت پر آسان اور میزان میں بڑی بھاری، ان میں سے ایک خاموشی کی درازی، طویل خاموشی، اور حسن اخلاق۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، خلق نے ان کے مثل کوئی کام نہیں کیا۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم بھی دی کہ کچھ وقفہ ایسا بھی گزرے جہاں خاموشی ہو، اور یہ خاموشی جو ہے وہ فہم و ادراک کی خاموشی، ایک ایسے شخص کی خاموشی ہے جس پر وحی کا نزول بھی ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا یہ خاموشی تخیل سے بھرپور ہوتی تھی۔ مانا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خیال میں مستغرق ہوتے اور خاموشی اختیار کر لیتے۔ پھر یہ بھی کہ مجلس میں بولنے کا ادب کوئی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے۔ کسی شخص سے ہم کلام ہوتے تو اس کو یہ احساس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری طرح اسی کی طرف متوجہ ہیں۔ آپ کے باڈی لینگویج سے، آپ کے بولنے کے انداز سے، آپ کے متوجہ ہونے کے احساس سے وہ شخص یہ اندازہ لگایا بغیر نہیں رکھتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100% میرے ساتھ ہیں۔ ایک وقت کا بیان یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے محو گفتگو تھے۔ آپ کے ہاتھ کے ایک انگلی میں انگوٹھی تھی، اور اس انگوٹھی کے اوپر روبی نام کا جو پتھر ہوتا ہے وہ لگا ہوا تھا، اور کبھی کبھی آپ کی نظر دوران گفتگو اس انگوٹھی پر چلی جاتی اور آپ ان افراد کو دیکھنے کے بجائے جن سے آپ محو گفتگو تھے انگوٹھی کو دیکھنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس انداز کا
خود ہی جائزہ لیا اور وہ انگوٹھی اپنے ہاتھ میں سے نکال کر پرے رکھ دی، اور اب جن لوگوں سے محو گفتگو تھے ان سے کہا کہ اس انگوٹھی کی وجہ سے مجھ سے آپ لوگوں کو ہم کلام ہونے میں ڈسٹریکشن ہو رہا تھا، میری توجہ جو ہے اس انگوٹھی کی طرف بار بار مبذول ہو جاتی تھی، لہٰذا میں نے اپنی توجہ کو آپ لوگوں کی طرف مرتکز کرنے کے لیے اس انگوٹھی کو نکال کر باہر رکھ دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ ایک ایسا چہرہ جو ہمیشہ متبسم ہوتا، جس پر مسکراہٹ سجی رہتی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 اوقات ایسے تھے جب کہ یہ مسکراہٹ کچھ اور زیادہ واضح ہو جاتی، کچھ گہری ہو جاتی اور عام مسکراہٹ سے ہٹ کر ہوتی۔ وہ 3 مواقع کون سے ہیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ طویل ہو جاتی؟ پہلا موقع عبادت کے بعد، معلوم ہوتا ہے کہ وہ قلب کا اطمینان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت سے فارغ ہونے پر نصیب ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ گہری ہو جاتی۔ دوسرا موقع جب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بیان کرتے، وہ رحمتیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائیں اور آپ کی امت پر فرمائیں، تو ان رحمتوں کے تذکرے پر بھی آپ کی مسکراہٹ گہری ہو جاتی، اور اس شخص کا بیان کرتے ہوئے جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ گہری ہو جاتی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث بھی ہم لوگوں کو ملتی ہے کہ میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنا بھی چاہوں تو بیان کر نہ پاؤں، اور یہ کہ اگر وہ میرے مقابل ہو اور میں ان کو دیکھنا بھی چاہوں تو میں ان کو دیکھ بھی نہ سکوں، اور یہ کہ اگر میں ان سے اپنی آنکھیں ملانا چاہوں تو ان کی تعظیم کے سبب میں اپنی آنکھیں ان کی آنکھوں سے ملا بھی نہ پاؤں۔ صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق سے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور مجھ سے کہا کہ تم نبیًا ملک بننا چاہو گے یا نبیًا عبد بننا چاہو، بادشاہ اور نبی، اور ایک عاجز بندہ اور نبی۔ تو یہ 2 جو امتزاجی صورتیں ہیں، ان میں سے کون سی صورت آپ کو پسند کرنا چاہیں گی کہ آپ نبی بھی ہوں اور بادشاہ بھی ہوں، اور آپ نبی بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ایک عاجز بندے بھی ہوں؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ بننا پسند کیا۔ تو عجز و انکساری اس ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک اٹوٹ حصہ تھی۔ وہ عجز و انکسار اللہ تعالیٰ بحیثیت امت یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو بھی عنایت کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں اس سلسلے کی اگلی کڑی کو لے کر کے کل انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی کیفیت کیا ہوتی تھی اس کا بیان انشاءاللہ کل ہم لوگ آپ کے سامنے کریں گے۔ جزاک اللہ۔ صلو علیہ صلو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔